بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إن الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم جزاک اللہ خیرہ جناب قاری محمد اویس اصغر صاحب۔ ناظرین مکرم، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ہم نے ایسا کلام سماعت کیا ایسی مقدس گھڑیوں میں، سحر کی گھڑیوں میں، جب قلب انسانی رکت اور گداز کی ایک خاص کیفیت میں ہوتا ہے۔ ایسے میں یہ وحی الہی کے الفاظ دل پر یوں گرتے ہیں، اہل ایمان کے دل پر یوں گرتے ہیں جیسے تازہ پھولوں کے پر شبنم کے قطرے گر رہے ہوں۔ اسی لیے اس وقت کی بے پناہ اہمیت ہے۔ 92 نیوز چینل کی سحر ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت حاضر خدمت ہے۔ ہمارا آج کا موضوع بہت اہمیت کا حامل ہے اور آپ سب کی خصوصی توجہ چاہے گا۔ موضوع ہے سحری کی فضیلت اور اہمیت، اس کے آداب اور عبادات۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا کہ یہ وقت جس کو سحری کا وقت کہتے ہیں، عرف عام میں جو تہجد کا وقت کہلاتا ہے، یہ اوائل تخلیق کائنات سے لے کر آج تک اور شاید قیام قیامت تک اس کو بہت ہی محترم جانا جائے گا، اسے بہت ہی اہم سمجھا جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں انسانی دل اور دماغ کی ایک عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے اور خود پوری کائنات میں لطافت اور نزاکت اور ملائمت کے احساسات محسوس ہوتے ہیں۔ سحر کو جاگنا، سحر کو اپنے اپنے رنگ میں خدا تعالیٰ کو یاد کرنا، تلاوت قرآن کریم کرنا، درود پاک پڑھنا،
دعائیں کرنا، بارگاہ الہی میں مناجات پیش کرنا، اپنے دل کی آرزوؤں، تمناؤں اور خواہشوں کو بارگاہ رب العالمین میں پیش کرنا، یہ اسلام کی تعلیمات کا حصہ ہے اور ہمارے اکابر کا معمول بھی رہا ہے۔ ہمارے عہد کے نامور شاعر حکیم الامت شاعر مشرق علامہ اقبال کا شعر سنیے۔ زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی۔ تو سحر خیزی خود ایک موضوع ہے جو اہل نظر سے مخفی نہیں ہے۔ ارتقاء روحانی اور سحر خیزی کا چولی بندھن کا ساتھ ہے۔ مجھے یاد آتے ہیں فارسی کے عظیم شاعر حافظ شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو اجل حافظ تھے، اجل قاری تھے، شیراز کے دارالقرآن کے ڈائریکٹر جنرل تھے اور 7 قرأتوں میں مہارت رکھتے تھے۔ انہوں نے اس موضوع سے متعلق یعنی اس وقت کی اہمیت کے بارے میں، اس میں تلاوت قرآن کریم کی اہمیت کے بارے میں اور اس کی فیوز و برکات کے بارے میں ایک بہت ہی خوبصورت شعر کہا ہے، جو ان کی اپنی واردات قلبی ہے، اپنا ذاتی تجربہ ہے۔ صبح خیزیو سلامت طلبی چن حافظ، ہرچہ کردم ہمہ از دولت قرآن کردم۔ فرماتے ہیں کہ آپ کو صبح سحر کے وقت جاگنا چاہیے، سلامتی طلب کرنی چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے، مناجات کرنی چاہیے، تلاوت قرآن کریم کرنی چاہیے۔ پھر اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہیں کہ مجھے تو جو کچھ بھی عطا ہوا ہے، جتنی نعمتیں بھی ملی ہیں، وہ قرآن کریم کی برکت سے ملی ہیں اور قرآن کریم کے طفیل ملی ہیں۔ یہ تو ہو گیا اس وقت کی اہمیت۔ اور سحر کا وقت سال کے کسی بھی مہینے میں کسی بھی دن اتنی ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اب جیسا کہ ہم جانتے ہیں دنوں میں بھی فضیلتوں کی درجہ بندی ہے، مہینوں کے اپنے اپنے فضائل ہیں۔ اب سحر کا وہ مقدس وقت اللہ کے مہمان مہینے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب مہینے میں، رمضان المبارک میں کتنی اہمیت کا حامل ہو جاتا ہوگا، اور پھر اس میں خیر اور برکت اور ثواب اور اجر کتنا بڑھ جاتا ہوگا جب وہ ایک اہم دینی فریضے کی تکمیل کے لیے ہم اس میں بیٹھتے ہوں گے۔ جن مومنوں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ روزہ رکھتے ہیں اور روزے کے لیے سحری کا اہتمام کرتے ہیں، تو ان کے لیے کتنے گنا اجر اور کتنی گنا برکات بڑھ جاتی ہیں۔ یوں سمجھیے کہ یہ معاملہ نور علی نور ہو جاتا ہے۔ سحری اس کھانے کو کہتے ہیں، عربی میں عام طور پر اسے سحور بھی کہتے ہیں۔ مختلف ممالک میں جہاں جہاں اسلام پھیلا ہوا ہے اور روزے رکھے جاتے ہیں، وہاں ان کے مختلف نام ہیں اور مختلف آداب بھی ہیں، کچھ مقامی ثقافتوں کے رنگ اس میں شامل ہو گئے ہیں۔ تو جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں وہ روزہ رکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم شریف کے مطابق جو کچھ کھاتے پیتے ہیں وہ اصطلاحاً سحری کہلاتا ہے۔ اب سحری کیسے ہونی چاہیے، ظاہری طور پر اس کے کیا آداب ہیں، اس میں کیا چیزیں پیش نظر رکھنی چاہیے، اس کا وقت کب سے لے کر کب تک ہے، اور پھر اس وقت کے کس حصے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ پسندیدہ تھا سحری کرنا، اور اس سے جڑے ہوئے بہت سارے کچھ ایسے مسائل ہیں کہ فرض کریں اگر کوئی سحری نہ کرے تو کیا اس کا روزہ ہوگا یا نہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سحری کے اس کھانے کو برکت فرماتے تھے۔ آپ کی احادیث میں ہے کہ اس میں برکت رکھی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا ہے کہ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ روزہ تم سے پہلے کی امتوں پر بھی فرض تھا۔ اہل کتاب بھی روزہ رکھتے ہیں اور مسلمان بھی روزہ رکھتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل کتاب کے روزوں میں اور مسلمانوں کے روزوں میں فرق اسی سحری سے ہے، سحری کے کھانے سے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چاہنے والوں کو، اپنے عاشقوں کو، اپنے محبوں کو، اپنے ماننے والوں کو سحری کی ترغیب دلایا کرتے تھے، اور آپ خود بھی سحری کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی سادگی سے عبارت ہے، آسانی سے عبارت ہے۔
ہلکے پھلکے پن سے عبارت ہے، خوشگواری ہے سراپا۔ آپ کا کوئی کھانا بھی ایسا نہیں ہوا جو ثقیل ہو، جو معدے پر بوجھ بنے، اس لیے کہ جتنا صحت انسانی متاثر ہوتی ہے اور معدہ جتنا بوجھل ہوتا ہے اتنا زیادہ ہم عبادات الہی کے قابل نہیں رہتے ہیں، اس میں کمی آ جاتی ہے۔ تو جسمانی، ذہنی اور روحانی اعتدال و توازن کے لیے ہلکا پھلکا اور خوشگوار کھانا بہت اہم ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے۔ اور سحری کی فضیلت میں اور اہمیت میں آپ نے یہ فرمایا کہ سحری ضرور کرو، چاہے ایک کھجور ہی سے، اور اگر کوئی اور صورت نہ ہو تو پانی کا ایک گھونٹ بھی اس سلسلے میں کفایت کرتا ہے۔ سحری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اتنا محبوب کھانا ہے، اور جتنا آپ نے اس کی ترغیب دلائی، جتنا پسند فرمایا، جتنی توجہ دلائی، اس کے آداب اور تقاضے کیا ہیں؟ پاکیزہ ہونا چاہیے، ہمیں بر وقت اس کا کھانا ہمیں اپنا معمول بنا لینا چاہیے۔ پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ اس سحری کے کچھ ظاہری فوائد کیا ہیں۔ ظاہر ہے جو بھی خوراک ہوتی ہے، صحت مند اور متوازن اور معتدل خوراک ہمیں وہ قوت فراہم کرتی ہے جس سے ہم اللہ کی اطاعت میں کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودہ عبادات میں ہماری دلچسپی بھی بڑھ جاتی ہے اور ہماری قوت کار بھی بڑھ جاتی ہے۔ ظاہر ہے اگر ہم کھانا نہیں کھائیں گے تو ایک کمزوری ہم پر طاری ہوگی جو خدا نخواستہ ہمیں عبادات میں غافل نہ کر دے، سستی کا شکار نہ کر دے۔ پھر اس سحری کے، اس وقت جاگنے کے، اس کا اہتمام کرنے کے روحانی فوائد کیا ہیں اور دینی اجر و ثواب کیا فرمایا گیا ہے، اس پر بھی ہم بات چیت کریں گے۔ اس موضوع سے متعلق ہمارے سامعین و ناظرین کے ذہنوں میں بہت سارے سوال ہیں۔ ہمیں بھی عملی زندگی میں جب لوگوں سے میل جول ہوتا ہے، خصوصاً رمضان المبارک میں، تو چھوٹے چھوٹے کئی سوال سامنے آتے ہیں۔ اہل علم کے سامنے جب کوئی سوال آتا ہے نا تو وہ اپنے اس علمی مرتبے پر بیٹھ کر جب دیکھتے ہیں تو وہ سوال انہیں بعض اوقات چھوٹا محسوس ہوتا ہے، لیکن جو شخص سوال کر رہا ہے اور صدق نیت سے سوال کر رہا ہے، سیکھنا چاہ رہا ہے، ثواب حاصل کرنا چاہ رہا ہے، عین ممکن ہے کہ اس کے لیے وہ سوال بہت ہی اہم ہو، بہت ہی بڑا ہو۔ تو جو علم کی زکوٰۃ ہے وہ علم کو نشر کرنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کا دوسروں تک پہنچانا، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ تو ہماری کوشش ہوگی کہ کچھ ایسے سوالات بھی ہم آج آپ کے پیش نظر رکھیں۔ سحر کے وقت اور سحری کھاتے ہوئے ہمیں کون سے اذکار یا عبادات کرنی چاہیے؟ ایک تو عمومی حکم ہے، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحر کے وقت ہمیں توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ رمضان المبارک میں درود پاک پڑھنا یا تلاوت قرآن کریم کرنا، اس سے بڑھ کر کوئی اور عبادت ہو نہیں سکتی دیگر نوافل وغیرہ سے۔ لیکن یہ سحری کا وقت ایسا ہے کہ مسنون دعاؤں کے ساتھ، اس ذہنی کیفیت کے ساتھ کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں اور ٹھیک وقت پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں اور آپ کے ارشاد کی تکمیل میں ہم سحری کھا رہے ہیں، یہ احساس خود ہمارے لیے ایک ایمان افروز تجربہ ہو سکتا ہے۔ اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ آپ کے بہت پسندیدہ مہمان، پسندیدہ شخصیات موجود ہیں جو صاحبان علم بھی ہیں، اہل دل بھی ہیں، اہل نظر بھی ہیں، صاحبان عرفان بھی ہیں، اور جدید ذہنوں اور نوجوان نسل کے تقاضوں سے بھی آگاہ ہیں۔ معروف مذہبی سکالر مفتی محمد فاروق القادری صاحب، اہل علم اور اہل عرفان جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب،
بہت معروف عالم دین جناب ڈاکٹر نعیم الدین اظہری صاحب، اور ناظرین مکرم حسب معمول ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی عزیز ملک کے معروف ثنا خوان الحاج شہباز قمر فریدی صاحب اور ان کے ہم نوا بھی ہوں گے، جن سے انشاءاللہ العزیز ہم بہت سارا کلام سنیں گے جو ہمارے ذوق کی تقویت کا باعث بنے گا۔ تو جناب شہباز قمر فریدی صاحب، میرا خیال ہے کہ آپ ہی سے آغاز کیا جائے۔ ابتدائے سخن کس کلام سے فرماتے ہیں آپ؟ دعائیہ اشعار ہیں۔ بسم اللہ۔ واہ۔ کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں۔ السلام علیکم ناظرین محترم، 92 نیوز چینل کی سحر ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ سحری کی فضیلت کیا ہے، اہمیت کیا ہے، اس کے آداب کیا ہیں، احکام کیا ہیں، اور کچھ ضروری مسائل پر بھی بات ہوگی۔ حضرت مفتی محمد فاروق القادری صاحب، یہ ایک بابرکت عمل ہے سحری، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ سنت ہے، واجب ہے، مستحب ہے، اور کیا اس کے آداب ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سحری جیسا کہ آپ نے ذکر فرمایا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ وقت بھی ہے اور پسندیدہ عمل بھی ہے، سبحان اللہ۔ اور آپ نے اس کی فضیلت پر بہت کچھ فرمایا، لیکن ظاہر ہے کہ آپ نے اسے واجب نہیں ٹھہرایا اور اس کے بغیر روزہ بھی درست قرار دیا، لہٰذا شرعی ٹرمنالوجیز میں نہ یہ واجب ہے اور نہ ہی یہ ایک ایسا لازم امر ہے جس کے بغیر روزہ نہ ہو سکے۔ اچھا، اس کو ہم کہیں گے سنت مستحبہ۔ ٹھیک۔ ایک ایسی سنت ہے جس پر اللہ نے بہت بڑا اجر اور ثواب رکھا ہے، یہ ضرور کرنی چاہیے۔ جیسا کہ آپ نے ذکر بھی فرمائی وہ حدیث پاک کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سحری کرو، اگرچہ ایک کھجور سے ہی کرو، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو پانی کے گھونٹ سے ہی کرو، لیکن سحری کرو۔ آپ نے اس کو پسند فرمایا، اور یہ بھی فرمایا نعم السحور التمرہ، بہترین سحری وہ کھجور ہے، یہ بھی فرمایا۔ اور ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا تسحروا، اے میری امت تم سحری ضرور کرو، کیونکہ سحری میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہوئی ہے۔ اللہ اللہ۔ اس میں برکت ہے، اس میں فوائد بدنیہ ہیں، اس میں اللہ اور اس کے رسول کی پسندیدگی ہے، اس وجہ سے یہ عمل ضرور کرنا چاہیے، اور اس کو ہم سنت مستحبہ کہیں گے۔ اس کے علاوہ سحری کا ہمارے اوائل سے آج تک بڑا اہتمام ہوتا رہا، حتیٰ کہ صحابہ اکرام سحری کے وقت بھی ایک دوسرے کی دعوت کیا کرتے، سبحان اللہ، انوائٹ کرتے۔ خود اللہ کے محبوب علیہ السلام بھی حضرت زید بن ثابت کو ایک مرتبہ سحری پہ انوائٹ کیا اور ان کے ساتھ سحری فرمائی، اور اس کے بعد پھر آپ نے دیر تک نماز بھی ادا فرمائی نوافل کی صورت میں، اور اس کے بعد پھر فجر کا وقت ہوا تو آپ نے فجر ادا فرمائی۔ اور سحری کے حوالے سے ہمارے اسلامی ممالک میں اور مختلف علاقوں میں بڑا اہتمام ہوتا رہا لوگوں کو جگانے کے لحاظ سے، تاکہ لوگ اٹھیں اور سحری کسی طور پر فراموش نہ کریں۔ نکارے بجائے جاتے تھے، اعلان عرب ممالک میں بھی یہ نکارے بجائے جاتے، ڈھول بجائے جاتے، پاکستان کے اندر بھی کسی علاقے میں ٹین بجائے جاتے تھے، کہیں ڈھول بجائے جاتے تھے،
اور جب سے یہ سپیکرز آئے ہیں تو اب ہوٹر بجائے جاتے ہیں تاکہ لوگ بیدار ہوں۔ اور آج پاکستان میں جو رائج صورت ہے وہ یہ ہے کہ مساجد میں اعلانات ہوتے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ سحری کا وقت ہو گیا ہے، اور پھر تھوڑی دیر بعد یاد کرایا جاتا ہے کہ اتنا وقت رہ گیا ہے، آپ اٹھ کر سحری کر لیجئے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بڑا ہی قیمتی وقت ہے۔ آپ نے جو قرآن مجید کی آیت پڑھی اس میں اس وقت کی اہمیت تو بخوبی بندوں کو تازہ کرائی گئی ہے کہ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ جو اللہ کے مقربین نیک متقی لوگ تھے وہ اس سحر کے وقت میں اللہ کے حضور استغفار کیا کرتے تھے، مغفرت طلب کیا کرتے تھے۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی اس عادت کا بطور خاص اس وقت کے ساتھ جو ریلیٹ ہے ذکر کر کے قرآن کا حصہ کر کے بندوں کو یہ بتایا ہے کہ اس وقت کی توبہ اور استغفار بھی ہمیں پسند ہے۔ کیا بات! جیسا کہ بخاری میں حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اللہ رب العزت اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندو کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں، سبحان اللہ، سبحان، مجھ سے دعا مانگو دعا قبول کروں گا، مغفرت مانگو مغفرت عطا کروں گا، صحت مانگو صحت عطا کروں گا، جو دنیا و آخرت کی خیر اور بھلائی طلب کرو گے میں عطا کروں گا۔ تو یہ وقت اجابت ہے جی۔ اگر بندے اس طرف متوجہ ہوں تو اس سحری کی کثیر برکات بندوں کو ضرور نصیب ہو سکتی ہے۔ حضرت مفتی صاحب ایک سوال عام طور پر یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کثرت سے استغفار فرمایا کرتے تھے، تو آپ تو گناہوں سے پاک تھے، آپ کے استغفار کی کیا حکمت ہے؟ جی اس میں دو حکمتیں ہیں۔ جی، ایک تو یہ ہے کہ استغفار اللہ کو پسند ہے، اس میں عجز و نیاز کا اظہار ہے، اور رسول پاک علیہ السلام تواضع اور عجز کو بہت پسند فرماتے، جیسا کہ آپ نے وہ احادیث کے مختلف الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرَ أَنَا سَيِّدُ وَلْدِ آدَمَ وَلَا فَخْرَ، کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں لیکن میں اس پہ فخر نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے ہاتھ میں لواء الحمد، حمد کا جھنڈا ہوگا، میں فخر نہیں کر۔ حضور اس پہ تواضع کا اظہار کرتے، اور یہ بھی فرماتے تھے کہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور دوسری اس میں حکمت یہ ہے کہ جس قدر استغفار مقربین اور صالحین اور گناہوں سے پاک لوگ کرتے ہیں، اس سے اللہ کے حضور ان کے درجات اور زیادہ بلند کیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو سبحان اس طرح کی حکمتیں اور اس سے زیادہ حکمتیں بھی ہوں گی جس سے اللہ کے محبوب علیہ السلام استغفار کیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں سحری کی فضیلت اور اہمیت ارشاد فرمائیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کا کیا معمول رہا ہے سحری کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ نظامی سے بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے سحری کے حوالے سے۔ یہاں آپ کی وساطت سے 3 لفظ میں عرض کروں۔ ارشاد۔ ایک ہوتے ہیں کسی چیز کی ضروریات، جی۔ ایک ہوتے ہیں کسی چیز کے لوازمات، جی۔ ایک ہوتے ہیں کسی چیز کے مستحسنات۔ واہ! تو یہ جو سحری ہے یہ مستحسنات میں سے ہے۔ واہ! یعنی اگر روزے کو حسین بنانا ہے، روزے کو اجلا بنانا ہے، آرائش کرنی ہے، آرائش کرنی ہے، اور روزے کو نورانی بنانا ہے، تو پھر سحری کو لازم کریں۔ سبحان۔ اسی لیے قرآن مجید میں دیکھیں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، یعنی سحری کے موقع پر کھانے پینے کا باقاعدہ آرڈر ہے، جی، اور پھر اس کو ایک مثال کے ساتھ بیان کیا گیا، جیسے
سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے الگ ہو جاتا ہے تو یہ فجر تک یہ کرنا ہے، پھر اس کے بعد روزے کی تکمیل کرنی ہے شام تک۔ شام اب دیکھیں سحری کا آرڈر دیتے ہوئے روزے کی تکمیل کے لفظ بیان کیے گئے کہ روزے کی تکمیل کے جتنے بھی مراحل ہوں گے نا اس میں اگر آپ لوگوں نے سحری کی ہوگی تو اس کے تمام تقاضوں کو سمیٹنے میں بہت مدد ملے گی۔ وہ آپ نے کتنا خوبصورت جملے کہے کہ سحری بنیادی طور پر جو ایک مخصوص ٹائم میں رات کے آخر میں جو کھانا ہے وہ اس لیے ضروری ہے تاکہ بندہ کھانے کے باب میں، پینے کے باب میں اور ضروریات کی تکمیل کے باب میں جو اس کو منع کیا گیا ہے، اور اس دوران جو اس پر قرآن کی تلاوت اور اس پر ذکر و اذکار اور مستعدی کے ساتھ اللہ کی حضوری کی کیفیت میں رہنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ سحری آپ نے اہتمام کے ساتھ کی ہوگی تو وہ روحانی طاقت کے ساتھ بدنی طاقت کا بھی ایک لزوم ضروری ہے، تو اس بدنی طاقت کی بحالی کے لیے سحری کا باقاعدہ اہتمام کا کہا گیا اور اس کی باقاعدہ تاکید کی گئی۔ اور یہ حدیث مبارکہ کتنی خوبصورت ہے، سحری کے اندر تمہارے لیے برکت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ برکت کا عام طور پر ہم تو سینس یہی سمجھتے ہیں کہ برکت کا معنی کوئی ایسی چیز ہوگی جو اضافی چیز ہوگی، لیکن یہاں اشارہ یہ ہے کہ سحری چونکہ باعث بن رہی ہے اس تقویت کا، اس صلاحیت کا جو روزوں کے تقاضوں میں ہیلپ کرے گی، اس لیے وہاں اس کو باعث برکت کہا گیا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اپنی سنت متعین کر کے، حالانکہ آپ کے تو مزاج مبارک میں یہ بھی تھا آپ صوم وصال بھی رکھ لیں تب بھی آپ کے بدن مبارک پر ذوف کے اثرات نہیں آتے۔ سبحان اللہ، وہ تو کیا اس کے باوجود بھی خود سحری کا اہتمام کر کے اور لوگوں کو مہمان بلا کے اس تاکید کا کر دینا بنیادی طور پر امت پر شفقت بھی مقصود تھی کہ میں دین کا یسر کا پہلو تمہیں دینے آیا ہوں، آسانی کے ساتھ جتنی زیادہ سے زیادہ بھلائیاں سمیٹی جا سکتی ہیں اس آسانی کے شواہد کے طور پر بھی سحری باقاعدہ اہتمام کے طور پر آتی ہے۔ حضور آپ فرما رہے ہیں نا کہ سحری میں ایک معتدل اور متوازن صورتحال پیش نظر رکھی جائے، خورد و نوش میں، تاکہ تقویت بدن کو حاصل ہو اور عبادات بآسانی ہو سکیں۔ اگر اتنا ٹھوسم ٹھاس کر لیا جائے کہ غفلت طاری ہو جائے اور آدمی نماز فجر سے بھی جائے اور سارا دن اس پر نیند طاری رہے تو وہ تو کوئی پسندیدہ بات نہیں ہوگی۔ وہ پسندیدہ بات نہیں بلکہ روزے کے ماحول کے ہی منافی ہے۔ دیکھیں نا، روزہ تو بنیادی طور پر رکھا اس لیے جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ کوتب علیکم الصیام کما کوتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ تو بنیادی طور پر آیا ہے تقوی کے لیے، لیکن چونکہ بعض طبائع پر جب کھانا پینا اور یہ احتیاطیں زیادہ آ جاتی ہیں تو ذوف کا امکان ہوتا ہے۔ اس ذوف کے امکان کو رفع کرنے کے لیے سحری رکھی گئی ہے۔ تو اگر پہلے ہی بندہ جسمانی طور پر ٹھیک ہے اور وہ پھر اس کو زیادہ کھا لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روزے کے مقصد سے آگاہ نہیں، بلکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی جملہ ارشاد فرمایا، جو بندہ روزے کے تقاضوں کے خلاف کام کرے گا نا اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ جو سحری ہے اس کو ہمیشہ بھی دیکھتے ہوئے تقوی کو ضرور ملحوظ رکھیں۔ حضور یہ روزے کی خشت اول ہے نا سحری؟ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر یہ بھی اخلاص نیت سے اور سارے تقاضوں کو ملحوظ رکھ کر نہیں کی جائے گی تو پھر عمارت تو ٹیڑھی ہوگی تو بالکل ٹھیک ہے۔ بلکہ آپ میں سمجھے اس قاعدے کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں، انما الاعمال بالنیات کو جب آپ دیکھیں گے نا، اچھا پھر اس کے ساتھ ہمارے علماء نے ایک اور قاعدہ بھی جوڑا ہے، النیات بالعقائد،
واہ واہ۔ یعنی سحری سے پہلے اٹھا کر پہلے عبادت کا کہا گیا سبحان ہے اللہ، سبحان کہ اللہ۔ آپ نماز تہجد بھی پڑھ لیں۔ نماز تہجد پڑھنے سے جو آپ کے ایمان باللہ کو تازگی مل جائے گی نا، اب ذرا اللہ کی رضا کی خاطر اور حصول تقوی کے لیے متعین کیا گیا فعل، اس کی ابتدا کرتے ہوئے کھا لیں، جی، تاکہ بعد میں آپ سے عبادات کا، اذکار کا اور خشوع و خضوع کا جب تقاضا ہو تو جسم و روح میں ایک گہری مطابقت نظر آئے کہ جس طرح روح اس میں گم ہونا چاہتی ہے تو جسم سواری کے طور پر بالکل ساتھ۔ واہ واہ۔ جامی صاحب، ان دنوں بھی عرب میں تو روایت ہے کہ وہ باقاعدہ دسترخوان بچھاتے ہیں، سفرہ جس کو کہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ غالباً عہد رسالت میں اور عہد صحابہ میں بھی یہی معمول رہا ہوگا؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور اکٹھے بھی ہو کے اکٹھے ہو کر کھاتے تھے، جیسے کہ مفتی صاحب نے اشارہ کیا، حضرت زید بن ثابت کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بلا کر اپنے ساتھ سحری کرواتے تھے، چونکہ بعد میں تاریخ اسلام میں ان کے ذمے جو کام آیا نا قرآن مجید کی جمع و تدوین کا، تو آپ کی نگاہ بصیرت دیکھ رہی تھی کہ ان کو اپنے ساتھ بٹھا کر میں سحری کھلاؤں۔ اور قبلہ نظام سے جہاں ویسے ضمناً بھی کہہ دیں روزے کا اور قرآن کا بھی آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے جناب، اور اس تعلق میں بھی سحری ابتدائی خشک کے طور پر اور امہات المومنین علیہم السلام کے ساتھ بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سحری فرماتے ہوں گے، تو آپ ظاہر ہے باقاعدہ سحری فرماتے تھے، کیا بات، اور اہتمام کے ساتھ کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو لامحالہ یہ عمل مستحسن بھی ہے، اور یہ جو عام طور پر تاثر ہے نا کہ لوگ وہ تراویح کے بعد کھانا کھا لیتے ہیں، پھر وہ سستی طاری رہتی ہے، پھر مشکل سے صبح کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ایک تو لگتا ہے کہ نہ وہ پراپر نیت کر بیٹھتے ہیں اور نہ وہ ذہنی طور پر تیار ہوتے ہیں کہ یار آج روزہ ہے اور روزے کے تقاضوں کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد گرامی ہے کہ اس سحری میں تمہارے لیے برکت ہے، اس برکت کا مفہوم کیا ہے؟ یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہوگی، یہ آپ ارشاد فرمائیں گے، پھر میں نے ایک اور بات بھی آپ سے پوچھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سحری کے حوالے سے وقت سحر میں یہ گفتگو یہ حسن اتفاق بھی ہے اور سعادت بھی ہے، بے شک۔ اور حضور نبی اس برکت کے اظہار کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں عرض کرتا ہوں، آپ نے ارشاد فرمایا ان للہ فی ایام دہرکم نفحات، کہ بے شک اس زمانے میں کبھی کبھی تمہارے لیے اللہ کے فضل و کرم کی کچھ ہوائیں چلتی ہیں۔ الا فتعرضوا لها، فرمایا کہ جب وہ ہوا اللہ کے فضل و کرم کی چلے تو تم اس کا سامنا کیا کرو، اس وقت سوئے نہ رہا کرو بلکہ اس کے فیض کو حاصل کیا کرو۔ اللہ۔ اور پھر خود ہی قرآن حکیم میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ وہ جس وقت میں فضل و کرم کی ہوا چلتی ہے وہ یہی وقت ہے جو سحری کا وقت ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ اس میں اللہ رب العزت کی رحمت بھی متوجہ ہوتی ہے، اور ایک حدیث میں فرمایا کہ تقسیم ارزاق کا یہ وقت ہے۔ اچھا، یہ سحری سے لے کے وقت فجر تک فرمایا کہ جو لوگ اس میں حاضر ہوتے ہیں وہ رزق اس وقت تقسیم ہوتا ہے تو اس میں سے ان کو حصہ ملتا ہے، اور جو اس وقت سوئے رہتے ہیں وہ تقسیم ارزاق کے وقت یا نہیں حاضر ہوتے تو پھر انہیں رزق کی فراوانی کیسے حاصل ہوگی؟ تو پھر یہاں آگے صوفیاء کرام نے لکھا کہ رزق صرف مادی اور مٹیریلسٹک نہیں ہے بلکہ رزق کی متنوع صورتیں ہیں، جمال بھی رزق ہے، اور جو ہے وہ اچھا ذوق بھی رزق ہے، تاثیر بھی رزق ہے، روحانیت بھی رزق ہے، اور یہ سارے رزق اس سحری کے وقت نصیب ہوتے ہیں۔ بے شک۔ پھر ایک اور بھی اس میں حکمت رکھی گئی کہ مخالفت الیہود والنصارى، یہ بھی احادیث میں آیا کہ ان کے ہاں جو روزہ تھا وہ افطار کے بعد ان کو اگلے دن تک پھر کھانے کی اجازت نہ تھی،
تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جی کہ تم فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب، جی کہ یہ جو سحری ہے یہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان یہ تفریق ہے، یہ ایک لائن کھینچ دیتی ہے، یہ امتیاز ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ اور یہ حضور آپ کے اس لفظ سے اجازت ہو تو میں ایک چھوٹا سا نقطہ عرض کر دوں۔ سحرگاہی، اس کا مخفف سحرگہی ہے۔ سبحان اللہ، یہ سحرگہی ہی پنجاب میں سرگی کے نام سے رائج ہے، کیا بات، اور اس کا اوریجن وہی فارسی ہے۔ اور یہاں مجھے بھی ایک بات یاد آ گئی، یہ بڑی خوبصورت آپ نے یہ المام اور اشارہ ہے کہ یہ جو سرگی ہے اور یہ جو نور پیر دا ویلا، ہمارے بزرگ کہتے ہیں یہ نور پیر دا ویلا ہے، اور اس میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت خوبصورت بات التنویر فی مولد البشیر النذیر اس میں لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اگر چاہتا تو اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا کوئی اور وقت بھی مختص کر سکتا تھا، ظہر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، لیکن اللہ رب العزت نے اس وقت کو ولادت کے لیے بھی حضور کی منتخب فرمایا۔ یہ وقت تو پھر وقتوں کا بھی سردار ہو گیا، کیونکہ رات کے اندھیرے چھٹ رہے ہیں، صبح کا نور شروع ہو رہا ہے، اور وہ نورانیت کا سردار اسی وقت میں ظہور پذیر ہوا۔ تو اللہ رب العزت نے میلاد منانے کی بھی یہ ایک صورت بنائی کہ ہر روز اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ تجلی فرماتا ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی رزق کا سوال کرنے والا۔ پھر یہاں پہ ابھی جو حضرت زید ابن ثابت کا نام لیا گیا، تو میں اس حدیث کو مکمل یہاں پڑھنا چاہوں گا کہ حضرت زید ابن ثابت فرماتے ہیں تسحرنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھانے کا شرف حاصل کیا۔ ایسے خوش نصیب لوگ تھے، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ثم قام الی الصلاۃ، سحری کھانے کے فوراً بعد حضور نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ تو ایک بندے نے ان سے پوچھا کم کان بین الاذان والسحور، کہ اس سحری اور اذان فجر کے درمیان کتنا ٹائم تھا؟ تو فرمایا قدر 50 آیا، 50 آیات کی تلاوت پڑھنے کا وہ وقت تھا، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اس وقت میں سحری کا اختتام فرماتے کہ ساتھ ہی پھر اذان فجر کا وہ وقت شروع ہو جاتا۔ تو الحمدللہ آج بھی ہمیں وہی معمولات نصیب ہیں۔ حضور ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جب 50 آیات والی حدیث مبارکہ آپ بیان فرمائیں تو ساتھ میں ایک تشریحی نقطہ ضرور اور تفسیری نقطہ ضرور بیان کریں، سبحان اللہ، کہ متوسط درجے کی آیات، متوسط وہ طویل آیات 50 وہ طوال مفصل نہیں ہیں، وہ قصار والی ہیں، بے شک، اور بالکل آپ نے بجا طور پہ اس کی طرف توجہ دلائی۔ پھر ایک اور حدیث پاک میں یہاں عرض کروں گا، عبداللہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی وقت سحر، میں جب سحری میں آیا تو آپ سحری تناول فرما رہے تھے، تو آپ نے فرمایا انہا برکۃ اعطاکم اللہ ایہا فلا تدعوہ، کہ یہ برکت اللہ نے تمہیں عطا کر دی ہے، اب تم اس کو نہ چھوڑو، سبحان اللہ، بلکہ تم اس کو حاصل کر لیا کرو، سوئے رہو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری تھوڑی سی غفلت کی وجہ سے وہ برکت جو اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرنا چاہتا ہے۔ اور پھر جیسا کہ آپ نے بڑا خوبصورت انداز میں شروع میں اشارہ کر دیا کہ اس کا مطلب پیٹ بھرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ بے شک کھجور سے ہو جائے تو ایک دودھ جو ہے اس کے گھونٹ سے ہو جائے، ایک پانی کے ساتھ ہو جائے، تو وہ برکت انسان کو ضرور اس میں حاصل ہو جاتی۔ اور اسی طرح تقویۃ للعبد علی العبادہ، کہ یہ اس نیت سے اگر سحری کی جائے کہ مجھے عبادت میں تقویت حاصل ہوگی اور میں اللہ رب العزت کی بندگی کو بہتر انداز میں سر انجام دے سکوں گا۔ زیادۃ فی النشاط، یہ بھی اس کی برکات میں لکھا گیا، انسان کے انبساط میں، اس کی ایکٹیونیس میں، اس کے بدن کی چستی میں اس کی وجہ سے اضافہ ہوتا ہے۔ اور ایک اور اصول یہاں فقہاء نے جو بیان کیا، لا ضرر ولا ضرار، کہ یہ شریعت اسلامی کا مزاج اور قاعدہ ہے کہ شریعت اسلامی اپنے ماننے والوں پہ کسی طرح کا نقصان یا بوجھ نہیں ڈالتی۔ تو اب اگر یہ سحری کا وقت نہ رکھا جاتا تو پھر یہ ہو سکتا تھا کہ کوئی کہتا کہ یہ تو جب گرمیوں کے روزے ہیں تو یہ بہت لمبے ہیں، تو اس میں شریعت نے رحمت کے پہلو کو بھی پیش نظر رکھا، اور یہ لا ضرر ولا ضرار کا وہ قاعدہ بھی ہے جس کو۔ اور آخری بات میں یہاں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیے وہی بات جو قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمائی کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ ہم درود پاک پڑھتے ہیں،
تو یہی لفظ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کھانے والوں کے لیے استعمال کیے ہیں حدیث میں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ لیصلون علی المتسحرین، سبحان فرمایا اللہ، سبحان اللہ اور اللہ۔ اس کے فرشتے سحری کھانے والوں کے اوپر رحمتیں اللہ نازل اللہ، فرماتے ہیں اللہ۔ اور وہ دعائیں کرتے ہیں کیا شان اور وہ کریمی ہے۔ استغفار کرتے ہیں۔ سبحان تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ سحری کا وہ روحانی اسپیکٹ ہے کہ ایک تو ہے کہ اس کی جسم میں نشاط ہے، چستی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی نظر کرم ہے اور فرشتوں کی طرف سے دعائے رحمت ہے اور استغفار ہے، اور بندہ مومن کے اوپر یہ نوازشات اور انعامات کی بارشیں ہو رہی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب شہباز قمر فریدی صاحب، آپ کی باری ہے، کیا عطا فرمائیں گے؟ سحری کی باتیں ہو رہی ہیں جی، اچھا، تو مدینے میں سحری ہو، سبحان اللہ، سبحان ایک کلام ہے، مجھے علامہ صاحب کی گفتگو سے یاد آ گیا، میں نے کہا آپ ذوق کے ضرور۔ ہاں اس طرح بلا لیجے ایک بار مدینے میں، 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 ایک بار مدینے میں، مکے میں کروں سحری افطار 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 مدینے میں، ہے کس کا سہارا بے کس کا سہارا ہے، بیچاروں کا چارہ ہے، بیچاروں کا چارہ ہے، بیچاروں کا چارہ ہے، دکھیاروں کا رہتا ہے غم خار مدینے میں، دکھیاروں کا رہتا ہے غم خار مدینے میں، دکھیاروں کا رہتا ہے غم خار مدینے میں، مکے میں کروں سحری افطار مدینے میں، بھرتی ہے وہاں جھولی ہر بے کس بے بس کی، ہر بے کس بے بس کی، بھرتی ہے وہاں جھولی ہر بے کس بے بس کی، ہر بے بس بے بس کی، نادار نہیں رہتا نادار مدینے میں، نادار نہیں رہتا نادار مدینے میں، نادار نہیں رہتا نادار مدینے میں، یہ دل کی تمنا ہے پہنچوں در اقدس پر،
لاچار کو بلوائیں سرکار مدینے میں، لاچار کو بلوائیں سرکار مدینے میں، مکے میں کروں سحری افطار مدینے میں، مکے میں کروں سحری افطار مدینے میں، مکے میں کروں سحری افطار مدینے میں۔ اے صوفی خلیل کا دل جا کر میں بھی دیکھوں گا، جا کر میں بھی دیکھوں گا، جا کر میں بھی دیکھوں گا، حسنین کے نانا کا دربار مدینے میں، 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 مکے میں کروں سحری افطار مدینے میں، مکے میں کروں سحری افطار مدینے میں، مکے میں کروں سحری افطار مدینے میں۔ اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، 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 سرکار میں پھر سے کہوں ہاں میں نے مدینہ دیکھ لیا، مکے میں کروں سحری افطار مدینے میں، مکے میں کروں سحری افطار مدینے میں، مکے میں کروں سحری افطار مدینے میں۔ السلام علیکم ناظرین محترم، 92 نیوز چینل کی خصوصی سحر ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہمارا آج کا موضوع سحری کی فضیلت، اہمیت، اس کے آداب، احکام اور تقاضے ہیں۔ حضرت مفتی محمد فاروق القادری صاحب، تہجد کے لیے تو بیان ہوتا ہے کہ افضل ہے کہ رات کا کچھ حصہ سو لیا جائے اور پھر بیدار ہو کر نماز تہجد ادا کی جائے، کیا سحری کے لیے بھی یہ ضروری ہے؟ نہیں، سحری کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی ساری رات نہ بھی سوئے اور آخر رات میں اگر وہ کھانا کھا لے سحری کی نیت سے، روزے کی نیت سے، تو یہ سحری ہی ہوگی، اور جو احادیث بیان کی جا رہی ہیں تمام تر فضیلتوں کا حقدار وہ شخص ہوگا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سحری کا وقت شروع کب ہوتا ہے اور ختم کب ہوتا ہے، یہ اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ سحر اور افطار کے اوقات کا بھی بالکل نمازوں کے اوقات کی طرح ہمیں احساس ہونا چاہیے، اور اس میں کوئی معمولی سی کوتاہی سے بھی ہم اپنی عبادات ضائع نہ کر بیٹھیں۔ ویسے تو اس کا وقت استحبابی نصف رات کے بعد سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا۔
اور اگر کوئی اس سے پہلے بھی سحری کی نیت سے کھانا کھا لے تو گنجائش اس میں بھی ہے، لیکن استحبابی وقت نصف رات سے بعد ہے، اور سب سے احسن، مستحسن اور عمدہ وقت وہ ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک تھا، وہ رات کا آخری حصہ تھا۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ رات کا آخری حصہ کیا ہے؟ اس پر ہمارے فقہا نے یہ لکھا ہے کہ مثلاً اگر غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک 12 گھنٹے کی رات ہے تو جو آخری 2 گھنٹے ہوں گے وہ سحر کا سب سے عمدہ اور مستحسن وقت ہوگا، اور وہ آخر رات کہلائے گا، اس وقت سحر کرنی چاہیے۔ اور سحر کے اور فجر کے وقت کے درمیان 50 آیات قرآنیہ کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ یہ جو آج کل لوگوں نے معمول بنا لی ہے، ادھر اذان ہو رہی ہے وہ کہ اندر میں آخری کوٹوی پی لیواں، اب وہ جو آخری گھونٹ اذان ہوتے ہوئے پیتے ہیں اس سے روزہ ہی نہیں ہوتا۔ حضور وہ تو دیہاتوں میں تو یہ مشہور و معروف ہے کہ جب تک اذان ہو رہی ہے آپ کو اجازت ہے، کھاتے چلے جائیں۔ اچھا، اس میں ایک مغالطہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ حدیث میں ہے کہ حضرت بلال اذان دے رہے ہوتے تھے اور اس دوران کھانے کی اجازت تھی اور صحابہ نے کام کھا رہے ہوتے تھے۔ پھر ابن ام مکتوم اگر بتایا اس میں تفصیل یہ ہے کہ اذانیں ہوتی تھی 2، ایک ہوتی تھی پہلے اذان جو وقت تہجد میں ہوتی تھی، لوگوں کو سحر کے لیے جگانے کے لیے ہوتی تھی، وہ حضرت بلال دیتے تھے، صحیح، اس وقت فرمایا کھاتے رہو۔ اور پھر حضور نے خود فرمایا جب ابن ام مکتوب اذان دیں تو وہ وقت ختم ہو چکا ہے، اس وقت تمہیں کھانے کی اجازت نہیں ہے، یعنی وہ اعلان ہے کہ اب نہیں کھائیں گے، اب نہیں کھائیں گے، اب فجر کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ لہٰذا ہمارے ہاں جو اذان دی جاتی ہے یہ سحر کا وقت ختم ہونے کے بعد اذان شروع کی جاتی ہے، کیونکہ اب وقت شروع ہو گیا فجر کا، لہٰذا اس وقت آپ نہیں کھا سکتے۔ اگر آپ نے یہ سوچا کہ جب تک اذان ختم نہیں ہوتی مجھے اجازت ہے میں کھاتا رہوں، تو اذان کے درمیان جو آپ کھائیں گے اس سے آپ کا روزہ نہیں ہوگا، آپ کو بعد میں روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ افضل وقت یہی ہے جو آپ فرما رہے ہیں، کیا یہی وقت تہجد کا بھی ہے؟ یہی وقت تہجد کا بھی افضل ترین وقت افضل ترین وقت، اس وقت آپ اٹھیں اور نماز تہجد ادا فرمائیں۔ معمول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی تھا جی، اسی طرح کا معمول مبارک تھا۔ آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ وہ جو ثقافتی رنگ تھے لوگوں کو جگانے کے لیے سحر کے وقت، وہ مختلف ممالک میں کیسے شاندار رہے؟ ہاں جی، آج تک چلتے آ رہے ہیں، اگرچہ اب جدید ذرائع ہیں کہ ہوٹر بجتے ہیں یا لوگ الارم لگا لیتے ہیں، خود اہتمام کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ثقافت کسی نہ کسی سطح پر آج بھی موجود ہے۔ اچھا، بعض علاقوں میں تو لوگ انڈیویجول ٹین لے کر نکل جاتے ہیں اور پھر رمضان کے آخر میں پھر وہ آتے ہیں اور لوگ ان کی خدمت بھی کرتے ہیں تاکہ انہوں نے ہمیں پورے ماہ جگائے رکھا، اور اس سے ڈاکٹر صاحب فائدہ ہوتا تھا، بے شک لوگ بیدار ہو جایا کرتے تھے، ان کو آسانی ہوتی تھی، بلکہ لوگوں نے تو اپنا یہ سیٹ کیا ہوا تھا سسٹم کہ ان کی آواز سے ہم اٹھ جائیں گے، ہم آرام سے سوتے ہیں، جب آواز آئے گی تو ہم اٹھ جائیں گے، اور لوگ جاگ جایا کرتے تھے۔ تو آپ نے مراکش کا ذکر کیا، مراکش کے اندر بھی یہ میں نے خود روایت پڑھی ہے کہ یہ معمول تھا اور آج بھی ہے کہ وہاں پر ڈھول بجایا جاتا ہے اور لوگ اٹھتے ہیں، اچھا ہی لگتا ہے، بڑا خوبصورت اسلامی ثقافتی رنگ تھا۔ جو قدیم تہذیبی شہر ہے نا حضرت مفتی صاحب، پرانے، ان میں کہیں نہ کہیں یہ رسوم اب بھی موجود ہیں، ہاں جی، ایسے اور یہ دین اور ثقافت کی ہم آہنگی کی بہت خوبصورت ایک مثال ہے۔ ایسا ہی ہے جی۔ ہم بہت سارے ایسے تہوار یا جشن یا رسوم پر بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں یا اہمیت دیتے ہیں جو ہمارے اپنے ہیں، جو ہمارے اکابر نے دین اور ثقافت کو ملا کر پیدا کیے تھے رنگ، ان کو بھی تو ضرورت ہے نا بحال رکھنے کی، بحال رکھنا چاہیے، توجہ دینے کی، اس سے ایک جوش و خروش ہوتا ہے، جوش و خروش، حوصلہ افزائی، جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور اس بعض اوقات انسانی طبیعت اس جوش و خروش سے عبادات پر تقویت پاتی ہے، بالکل ایسا، یا اس عبادت کا شوق حاصل کرتی ہے۔ تو یہ رنگ اسلامی ممالک میں، ایون کہ ہمارے ملک کے مختلف علاقوں میں برسوں سے چلا آ رہا ہے، جب یہ برے عظیم تھا اس وقت سے یہ چلا آ رہا ہے، اور کئی ممالک میں آج بھی قائم۔ جیسے مفتی صاحب جہاد سے پہلے رجز خانی کی ایک روایت تھی، وہ بھی حوصلہ افزائی، تقویت، کہ جی ایسے آپ میدان میں آ جائیں۔
جناب جامی صاحب، سحری اگر نہ کی جائے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، کیا نقصانات ہیں اس کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ نظامی سے اب یہاں ایک گزارش کروں کہ یہ جو سحری کے ٹائم کھانا کھانے کا جو سسٹم ہے، جی، اس میں ہر بندے کو ذرا اپنا تناسب ضرور چیک کر لینا چاہیے۔ بالکل صحیح، کچھ لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے بہت قلیل سا کھانا بھی کافی ہو جائے، اور کچھ کے لیے ذرا معتدل، اور کچھ جو زیادہ کھانے کے عادی ہیں، جب وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تھوڑا بہت کم جب کھانا کھاتے ہیں تو ہمارے لیے وہ مستعدی کا ماحول یا جسم کی طاقت کی موافقت نہیں رہتی، تو ایک تو مطلوبہ طاقت حاصل نہیں ہوتی، مطلوبہ طاقت اس پر حاصل رہے۔ اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان دیکھیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ اپنی امت میں ایک طاقتور بندے کو اور کمزور بندے کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی، تو آپ نے کہا کہ میری امت میں جو طاقتور ہے میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ کیا بات ہے، سبحان سبحان مجھے اللہ، علم ہے کہ وہ عبادت کے باب میں، جہاد کے باب میں اور معاملات اور حقوق کے باب میں وہ مستعد نظر آئے گا، وہ اس جگہ چاق و چوبند ہوگا، خدمت خلق بہتر کر سکے گا، خدمت خلق وہ بہتر کر سکتا ہے۔ ایک تو یہ بھی اشارہ ہے، اور دوسرا آپ نے دیکھا کہ یہ روزے کا چونکہ بنیادی مقصد تھا حصول تقویٰ۔ جی، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کشف الموضوع میں اپنا ایک خواب ذکر کرتے ہیں کہ ماہ رمضان کے دوران حالت روزے میں جب سویا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے زیارت کی، تو میں نے آپ سے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو روزے کا عمل ہے یہ آپ کی امت پر تھوڑا شاق نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ شاق ضرور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا اس سے جو بنیادی مقصد ہے نا وہ حواس خمسہ کی حفاظت ہے، اللہ اکبر، تاکہ یہ آنکھوں کی حفاظت کی عادت، کان کی حفاظت کی عادت اور زبان کی حفاظت کی عادت یہ اس کو پڑ جائے، اور جسم کو موانعات سے محفوظ رکھنے کی عادت پڑے، تاکہ یہ قرب الہی کے ماحول میں داخل ہو جائے۔ اب کوئی بندہ اگر روزے دار ہو کر نماز میں سستی کر رہا ہے، وہ تلاوت میں سستی کر رہا ہے، اور روزے کے تمام تقاضے پورے نہیں کر رہا، سحری نہ کرنے کی وجہ سے اس کو ذرا اس قرآن کی آیت کو بھی دیکھ لینا چاہیے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، یعنی وہ جو نماز کے اندر سستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اس میں چاق و چوبند نہیں، اور ان کا رکوع و سجود بڑی ہمت کے ساتھ نہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں، نمازی بندے کی نماز کے دوران ایک گہری کیفیت کے ساتھ ذرا چستی کا رنگ بھی نظر آنا چاہیے۔ حضور ہماری ایک روایت یہ ہے، ایک ٹریڈیشن یہ بن گئی ہوئی ہے، عادت بن گئی ہوئی ہے کہ ہم سحر اور افطار میں اپنے معدے کو یا تو جانوروں کا قبرستان بنا لیتے ہیں یا نباتات کا، تو اس میں بھی حد ولا تصرفوا، اعتدال بہت ضروری ہے، اعتدال بہت ضروری ہے، اور یہ اعتدال کے بارے میں بعض لوگ تو مشورہ بھی دیتے ہیں، اگر آپ کا کوئی اچھا ڈاکٹر ہے آپ اس سے بات بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کے لیے معتدل غذا کون سی ہے۔ تو بعض اوقات لوگ معتدل غذا جب نہیں کھاتے تو سارا دن پھر وہ روزے کی مناسبت کا ماحول وہ نہیں گزارتے۔ جامی صاحب، معتدل غذا بھی ہر شخص کے لیے مختلف ہوگی اس کی طبیعت کے مطابق، اس کے مزاج کے مطابق، بالکل ٹھیک، تو یہ بہت ضروری آپ نے نقطہ ارشاد فرمایا، چونکہ اصل تو مقصد یہ ہے کہ روزے کے ثمرات کو سمیٹنا، ان ثمرات کو سمیٹنے کے لیے سحری ایک ذریعے کے طور پر ہے۔ اگر میں کہہ دوں کہ جیسے گاڑی میں پیٹرول آپ ڈال دیتے ہیں تب تو گاڑی نے چلنا ہوتا ہے ٹھیک، اب جب سحری نہیں ہوگی اور اس کے تقاضے پورے نہیں کیے جائیں گے تو اگلا گزرنے والا جو دن جو تلاوت کے ساتھ، ذکر کے ساتھ، عبادات کے ساتھ مزین ہونا چاہیے، تو وہاں کہلی مقصود نہیں، وہاں مستعدی اور اس میں چاق و چوبند رہنا ضروری ہے۔ جی ہاں، یہ حضور فرمائیں گے آپ کہ بالعموم کئی لوگ یہ کہتے پائے گئے ہیں کہ اگر سحری نہیں کی گئی تو روزہ ہی نہیں ہوا، یا سحری نہیں کی گئی تو روزہ مکروہ ہو گیا۔ روزہ اس سے مکروہ نہیں ہوتا، اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ روزہ نہیں ہو سکتا، روزہ تو ہو جاتا ہے،
لیکن بہرحال اس میں جو ایک کمی واقع ہوتی ہے نا، سنت کا وہ ثواب، سنت کا ثواب بھی وہاں ضائع ہو گیا، پھر عبادت میں کہلی آ گئی، پھر آپ کو روزے کے ماحول کے اندر گم ہونا ہے۔ اب آپ مستعد ہی جب ذہنی طور پر نہیں ہیں اور جسمانی طور پر، تو اس ماحول میں آپ داخل ہی نہیں ہوں گے تاکہ وہ ثمرات سمیٹنے میں سہولت رہے۔ بالکل بجا۔ ڈاکٹر اظہری صاحب، یہ جو وقت ہے سحری کا، یہ کیا واقعی قبولیت دعا کا وقت ہے اور اس میں قرآن و حدیث سے ہمیں سندیں ملتی ہیں؟ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسرا یہ کہ سحری کے وقت کیا دعائیں مانگنی چاہیے، کیا اذکار کرنے چاہیے جو ہمارے دین و دنیا میں بہتری سے بہتری کی طرف لے جائیں؟ جی ماشاءاللہ، یہ جو وقت ہے یہ سید الاوقات ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ تو پہلے بھی ہوا کہ رمضان سے ہٹ کے بھی یہ وقت قبولیت دعا کا رکھا گیا ہے۔ پچھلی راتی رحمت رب دی بلند کرے آوازہ، بخشش منگن والیاں کاری کھلا ہے دروازہ۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، تو یہ تو سائل کے آنے کا وقت ہے، مانگنے کا وقت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس میں یہ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے آیت دعا کہاں پہ رکھی ہے؟ جی، ترتیب قرآن اور نظم قرآن کی بھی بڑی اہمیت ہے، بہت زیادہ۔ آیت دعا بین آیات رمضان رکھی گئی ہے، یعنی پہلے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اور آگے ارشاد فرمایا کہ اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ آیت دعا کو رمضان کی آیات میں رکھا گیا، جی، پہلے فرضیت رمضان کی آیت، اور آگے فرمایا اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، اور درمیان میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھ سے مانگو اور میں عطا کرتا ہوں۔ اسی وجہ سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں عام دنوں سے زیادہ دعا کا اہتمام فرماتے، اور اس میں کثرت سے بہت سی دعائیں وارد بھی ہیں، خصوصیت سے کوئی خاص دعا نہیں ہے جو آپ نے سحری میں مانگنی ہے، یہ مانگنے کا وقت ہے۔ آپ بعض علماء فرماتے ہیں کہ ہمارے جو اسلاف ہیں وہ سارا سال رمضان کے لیے دعائیں جمع کرتے تھے، واہ واہ واہ، کہ اس دفعہ ہم نے اللہ سے کیا مانگنا ہے، کیا بات، اور کیا عرضی پیش کرنی ہے، اور وہ پورے زندگی کی دعائیں ان اوقات میں مانگا کرتے اور وہ قبولیت کی سند حاصل کرتے۔ اب اس میں دو چار دعائیں جو احادیث پاک میں مذکور ہیں، ایک تو ہے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور۔ یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ رمضان المبارک اور خاص طور پہ لیلۃ القدر اور ان سب اوقات کے لیے حضور نے فرمایا۔ دوسری دعا اللہم انی اسألک فیہ الجنہ وما قرب الیہا من قول او عمل، کہ یا اللہ میں ان دنوں میں جنت کا سوال کرتا ہوں اور وہ اعمال جو جنت کے قریب لے جائیں ان کا سوال کرتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِن قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، اور جہنم سے چھٹکارا مانگتا ہوں اور اس عمل سے بھی جو اس طرف لے جانے والا ہے۔ اسی طرح ایک بڑی مشہور دعا ہے اور اہل عرب کا تو اس پہ التزام ہے، حرم شریف میں بہت مانگی جاتی ہے، اور یہ ہمارے پاک نبی کی پسندیدہ دعا ہے رمضان المبارک میں۔ اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت وقنی واصرف عنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضی علیک۔ تو بڑی یہ خوبصورت اور بہترین دعا ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ الباقیات الصالحات مانگنے کا درس دیا، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ الباقیات الصالحات کیا چیز ہیں؟ تو حضور نے فرمایا یہ 5 کلمے ہیں جو قبر میں بھی تیرے ساتھ باقی رہیں گے اور حشر میں بھی باقی رہیں گے۔ تو وہ کون سے ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جنہیں ہم تیسرے کلمے میں پڑھتے ہیں اور جو صلاۃ التسبیح میں بھی پڑھے جاتے ہیں، یہ باقیات الصالحات کے وہ کلمے ہیں۔ اور پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پڑھنا، اور خاص طور پہ استغفار کا یہ وقت ہے، اسے تو قرآن حکیم نے فرما دیا والمستغفرین بالاسحار، کہ وہ سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں۔
تو کثرت سے استغفار کیا جائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، آنسو بہائے جائیں، اور پھر اللہ رب العزت سے دنیا اور آخرت کی خیر کا سوال کیا جائے۔ ایک ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ سے دنیا کی جائز خواہشیں اور آرزویں اور تمنائیں مانگ لینے میں بھی کوئی حرج نہیں؟ جی بے شک بے شک، یہی تو ہے، آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ۔ بالکل بجا، دنیا کی خیر، اپنے بچوں کے لیے اچھا مستقبل، اچھے رشتے، اچھی کامیابی، امتحانات میں کامیابی، ہر دنیا کی رزق حلال، رزق حلال طیب۔ اور میں ایک جامع نظامی صاحب دعا کا یہاں عرض کروں، یہ ہم میں سے ہر بندے کو یاد ہونی چاہیے۔ اللہم انی اسألوک من کل خیر سألک منہ نبیک و حبیبک محمد سبحان اللہ، سبحان یا اللہ، میں تجھ سے ہر اس خیر کا سوال کرتا ہوں جس کا سوال ہمارے محبوب نے کیا، اور ہر اس شر سے پناہ مانگتا ہوں جس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ اور ایک وہ دعا یہاں آخر میں عرض کروں گا جس دعا کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری انہا حق فادرسوہا، کہ یہ دعا حق ہے، اس کو یاد کرو، اس کو یاد کرو۔ اچھا، اور وہ دعا کہ اللہم انی اسألوک فعل الخیرات جی، وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ جی، وَأَسْأَلُوكَ حُبَّكَ وَحُبَّ حَبِيبِكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَىٰ حُبِّكَ يَا ذَا الْجَلَالِ واہ واہ واہ، یہ وہ دعا ہے جو معراج کی رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی اور آپ نے امت کو یہ تعلیم فرمائی۔ تو یہ وقت دعاؤں کا ہے اور ہمیں خصوصیت کے ساتھ ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ تلاوت قرآن میں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی اہمیت دیتے، اور یہ تو ہم نے احادیث پڑھی ہیں۔ قرآن حکیم کی جو تلاوت ہے رمضان المبارک میں، اس کا کثرت سے اہتمام، اور خاص طور پہ سحری کے وقت ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن حکیم کو نازل بھی رمضان میں کیا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو جبرائیل امین کے ساتھ دور کرتے تھے، اور پھر حضور یہ ہے کہ 40 دعائیں وہ ہیں جو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، 40 جامع دعائیں ہیں جن میں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ یعنی قرآن کریم میں آئی ہوئی دعائیں، انبیاء علیہ السلام کی دعائیں، مسنون دعائیں جتنی ہو سکیں وہ کرنی چاہیے۔ تو کجا من کجا، 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 تو کجا من کجا۔ الہام ہے جامع تیرا، الہام ہے جامع تیرا، قرآن امام ہے تیرا، ممبر تیرا عرش بری، ممبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا۔ تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، میرا گھر
گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، سدرۃ المنتہا تو کجا مل کجا، 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 تو ہے احرام انوار باندھے ہوئے، تو ہے احرام انوار باندھے ہوئے، میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے، میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے، میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے، کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو، کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو، تو اثر میں دعا، تو کجا مل کجا، تو کجا مل کجا، تو کجا مل کجا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، تو کجا مل کجا، تو کجا مل کجا، اے فرشتوں و سلطان معراج ہے، اے فرشتوں و سلطان معراج ہے، اے فرشتوں و سلطان معراج ہے، سلطان معراج ہے، معراج ہے، معراج ہے، اے فرشتوں و سلطان معراج ہے، اے فرشتوں و سلطان معراج، اے فرشتوں و سلطان معراج ہے، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اے فرشتوں و سلطان معراج ہے، اے فرشتوں و سلطان معراج ہے، زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اے فرشتوں و سلطان معراج ہے، اے فرشتوں و سلطان معراج ہے، اس صورت نو میں جانا کھاں، اس صورت نو میں جانا کھاں، جانا کھا کے جانے جہانا کھاں، جانا کھا کے جانے جہانا کھاں، سچی آنکھ تیرا بدی میں شان آکھاں، سچی آنکھ تیرا بدی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں، اے فرشتوں و سلطان معراج ہے، اے فرشتوں و سلطان معراج ہے، تم جو دیکھو
تفسیر واللیل بن جائے گی، زلف تفسیر واللیل بن جائے گی، چہرہ قرآن سارا نظر آئے گا، چہرہ نظر آئے گا، چہرہ نظر آئے گا، چہرہ نظر آئے گا۔ ہاں میرے آقا امام صف انبیاء، میرے آقا امام صف انبیاء، نام پر ان کے لازم ہے صلی اللہ، 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 صلی اللہ، صلی بس میرا ماہی صلی اللہ، بس میرا ماہی صلی اللہ، بس میرا ماہی صلی اللہ، بس میرا ماہی صلی اللہ۔ سبحان اللہ ما اجمل کا، ما آسن کا، ما اکمل کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھی کتھے جاڑیاں، بس میرا ماہی صلی اللہ، 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 بس میرا ماہی صلی اللہ۔ لجپال جدا رکھوالا ہے، ان کون مٹاون والا ہے، میری اس سونے نل لگ گئی جیڑا توڑ نبھاون والا ہے، بس میرا ماہی صلی اللہ، بس میرا ماہی صلی اللہ، بس میرا ماہی صلی اللہ۔ معراج میں جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے تو دیکھا ہے جہاں، بدلاؤ تو کیسے ہے، کہنے لگے روح الامین احمد جبی تیری قسم آفا کہا کر دی دائم، میرے متا برزی دائم، بسیار خوباں دی دائم، لیکن تو چیزیں دیگر حسینہ جمیلہ نبو موڑ دیتا، حسینہ جمیلہ نبو موڑ دیتا، خدا نے محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، کہنا بس میرا ماہی صلی اللہ، بس میرا ماہی صلی اللہ، بس میرا ماہی صلی اللہ، صلی اللہ، صلی اللہ، صلی اللہ، صلی اللہ، صلی اللہ، صلی اللہ۔ تو کھجا من کھجا، 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 تو کھجا من کھجا۔ السلام علیکم ناظرین محترم، 92 نیوز چینل کی خصوصی سحر ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے سحری
اس کی دینی، روحانی، جسمانی اہمیت، اس کی معنوی فضیلت، اس کے آداب اور احکام۔ ہم گفتگو کر رہے تھے تو اس ضمن میں ایک بہت ہی خوبصورت بات یہ آئی تھی کہ دین اور ثقافت نے مختلف خطوں میں مل کے سحری اور افطاری کی کچھ رسوم جو بڑی پسندیدہ تھیں اور ہیں وہ رائج کی تھیں۔ اس میں ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ قدیم زمانے میں جہاں جہاں بڑی مستحکم اسلامی حکومتیں تھیں، ان کے دارالخلافوں میں سحری کا اعلان توپ کے گولے سے ہوتا تھا، افطار کا اعلان توپ کے گولے سے ہوتا تھا۔ یہ عثمانی سلطنت میں ترکی میں بھی تھا اور ہمارے ہاں عہد سلاطین دہلی میں بھی اور مغل حکمرانوں کے دور میں بھی۔ پھر کچھ ریاستیں ایسی تھیں جیسے حیدرآباد دکن کہ وہ کہنے کو تو ایک ریاست ہے لیکن اپنی جگہ پر ایک بہت بڑی ریاست ہے، تقریباً ایک ملک ہے۔ وہاں بھی یہ روایت چلتی رہی، یہ روش چلتی رہی اور اس کو بہت ہی پسند کیا گیا، اس کا خاص اہتمام کیا جاتا تھا، نشانیاں مقرر تھیں، تو پتہ چلتا تھا کہ اب یہ توپ چلی ہے تو اب وقت ختم ہو گیا ہے بالکل۔ اس کے بعد اسی روایت کی ایک چھوٹی شکل مختلف خطوں میں رائج ہوئی، وہ تھی کہ آتش بازی کے چھوٹے چھوٹے گولے بنا کے افطار کے لیے اور سحری کے لیے چھوڑے جاتے تھے، جن کی آواز بہت دور تک چلی جاتی تھی، تو معلوم ہو جاتا تھا کہ اب سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے یا اب افطار کا وقت شروع ہو چکا ہوا ہے۔ تو یہ بھی ہماری تہذیب کا ایک حصہ تھا۔ پنجاب کے خطوں میں بھی جو آتش باز تھے ان کو دارو کوٹ کہا جاتا تھا۔ دارو کوٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ آتش بازی کا کام کرتے ہیں اور وہ خاص طرح کے گولے بناتے تھے۔ اب ان کو جو مسجدوں کے ائمہ ہوتے تھے یا خطباء ہوتے تھے یا مقامی مفتیان کرام ہوتے تھے، وہ اشارہ کرتے تھے کسی بھی طرح سے یا زبان سے کنوے کرتے تھے کہ اب آپ گولا چلا دیجئے۔ تو یہ بھی ایک بڑی ہی دلچسپ کیفیت رہی تھی۔ جناب مفتی صاحب، ہمیں سحری میں کن غذاؤں کو ترجیح دینی چاہیے اور کن غذاؤں سے بچنا چاہیے جو ہمارے اپنے لیے مفید ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سادہ غذا پسند فرماتے تھے، اور آپ نے اپنی پوری حیات طیبہ میں کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں سبحان کھایا، اللہ، سبحان، اور آپ نے کبھی کھانے کے لیے خاص اہتمام نہ فرمایا، نہ اس کی تلقین کی، نہ فرمائش کی کہ دسترخوان پر طرح طرح کے انواع و اقسام کے کھانے اور ڈشز پڑی ہوں۔ حضور نے کبھی ایسی نہ فرمائش کی نہ تلقین کی، اللہ اکبر۔ بلکہ حدیث پاک میں ہے ما اکل آل محمد اکلتین فی یوم الا احداہما التمر، کہ آل محمد نے، خاندان رسول نے اگر دن میں کبھی 2 کھانے کھائے، ویسے معمول ہوتا تھا ایک ہی کھانا ہوتا تھا، اللہ اکبر، اگر 2 کھانے کھائے ہیں تو ایک میں صرف کھجور ہوتی تھی۔ یعنی کھجور بھی پورے کھانے کے قائم مقام گنی جاتی تھی؟ آج کے نیوٹریشنسٹ بھی یہی کہتے ہیں کہ کھجور پوری غذا ہے اور اس میں پوری غذا کے برابر فوائد طبی اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے موجود ہیں۔ تو یہ خاندان رسول کی روش اور طریقہ تھا کہ اس میں کوئی خاص اہتمام نہ تھا، بلکہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا تھا کہ 2 دن ہمارے ہاں ہنڈیا بھی نہیں پکتی تھی، ہم محض کھجور پر ہی گزارا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ رمضان شریف میں روزہ رکھ کر اصحاب رسول جنگ بدر کے لیے گئے اور وہاں پر صرف کھجور سے انہوں نے جنگ لڑی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح کئی جنگوں میں صحابہ کرام، حضرت عبداللہ بن رواحہ جب جنگ موتا میں شہید ہوئے تو روزے کی حالت میں تھے۔ تو یہ ہمارے بزرگوں کی، اسلاف اور اکابرین کی روش اور طریقہ تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے سحری میں جو غذا خود استعمال فرمائی اس میں بطور خاص کھجور کا ذکر ہے، اور آپ نے اس کو عمدہ ترین سحری کہا ہے، نعم السحور والتمرہ، اور ایک حدیث میں یوں نعم سحور المومن التمرۃ، کہ مومن کی سب سے بہترین سحری کھجور ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں سحری میں؟ مرغن غذائیں، تیز مسالوں والی غذائیں، پراٹھے، اور پھر اس کے ساتھ
چائے سارا دن سینے میں جلن ہوتی رہتی ہے، جی تیزابیت پیدا ہوتی ہے، سادہ غذا کی طرف آئیں۔ اگر آپ سالن روٹی یوز بھی کرتے ہیں اس کے ساتھ لسی کا اہتمام کیجئے، کھجور ضرور لیجئے 1 یا 3، بلکہ کل ہی میرے ایک نیوٹریشن ڈاکٹر صاحب سے بات ہو رہی تھی، وہ ذکر کر رہے تھے کہ میں سحری میں صرف لسی اور کھجور استعمال کرتا ہوں، کمال ہے، اور میں شام کو صرف افطار کے بعد کھانا کھاتا ہوں، واہ، اور وہ کہتے ہیں مجھے تو پورا دن محسوس بھی نہیں ہوتا۔ تو محض کھجور اور لسی یہ پوری ایک سحری ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو ایسی غذا استعمال مت کیجئے جو آپ کے لیے بوجھل ہو، ثقیل ہو، اور سارا دن آپ کا اپنے آپ کو سنبھالنے میں گزر جائے۔ برگر وغیرہ کیا حکم ہے؟ میرا نہیں خیال کہ سحری کے وقت لوگ برگر کھاتے ہیں، میرا نہیں خیال ہے، کھاتے ہیں، جائز تو ہے، کھا سکتے ہیں، ظاہر ہے، بریڈ یوز کرتے ہیں لوگ، کھائیں، جائز ہے، لیکن اپنے صحت کے حوالے سے آپ خود بہترین ڈاکٹر ہوتے ہیں کہ کون سی چیز آپ کو موافق ہے، کون سی موافق نہیں ہے۔ ماہر غذائیات سے بھی مشورہ کر لینا چاہیے، ضرور لیا جائے ماہرین سے، اور اس کے مطابق اپنی غذا ترتیب دی جائے۔ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ ایسا کہیں پڑھا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دودھ یا شہد یا گھی اور شہد پیش کیا گیا، یا اس طرح کا کچھ، تو آپ نے فرمایا کہ یہ 2 یا 3 ڈشیں ہیں، یعنی ہر ایک چیز کو الگ الگ ڈش آپ نے ڈش کنسیڈر کیا، اور ان چیزوں کو آپ نے پسند بھی فرمایا ہے۔ ہاں، دودھ کو اپنی جگہ آپ نے پسند فرمایا، شہد کو اپنی جگہ پسند فرمایا، اور شہد کو کیوں نہ پسند فرماتے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا قرار دیا، اور کئی مواقع پر آپ نے صحابہ کرام کو شہد کے استعمال کی تلقین دی۔ بلکہ ایک صحابہ انہوں نے اپنے بھائی کا مسئلہ ذکر کیا، سرکار نے فرمایا اس سے شہد استعمال کریں ایک مخصوص بیماری میں، جی، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ بیماری بڑھ گئی ہے، فرمایا آپ کے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، دوبارہ شہد استعمال کریں، شہد میں شفا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان، وہ پھر گئے، یا رسول اللہ بیماری بڑھ گئی ہے، سرکار نے فرمایا اس کا پیٹ جھوٹا ہے، تم شہد استعمال کرواؤ۔ واہ، تیسری مرتبہ پھر انہوں نے استعمال کیا تو اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی۔ تو کیونکہ اللہ پاک کا حکم تھا، تو لہٰذا ان چیزوں میں شفا ہے، سرکار کی پسندیدگی ہے، لیکن ماہرین ڈاکٹر سے یا نیوٹریشنسٹ سے آپ ضرور مشورہ کیجئے، کیونکہ بعض اوقات مخصوص امراض میں ان کے استعمال میں بھی صحت کے لیے کچھ نقصان کا پہلو ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر نعیم الدین اظہری صاحب، سحری کے دوران کن آداب کا خیال رکھنا چاہیے؟ خوراک میں اعتدال، مثلا اسراف کی کیا اجازت ہے؟ کھانا ضائع ہوتا رہے، پاکی پلیدی کا احساس نہ ہو، ارشاد فرمائیے۔ جی بالکل، شریعت مطہرہ نے اور دین اسلام نے اپنے ماننے والوں کو ہر چیز کے کچھ آداب جو ہیں ان سے آگاہ کیا ہے، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پہ بڑی ترغیب دیا کرتے تھے صحابہ اکرام اور پوری امت مسلمہ کو۔ اور انہی آداب میں سے سحری کے آداب یہی ہیں کہ جب وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک تو وہ عمومی آداب ہیں جو سنت پاک ہے کہ وہ بسم اللہ شریف پڑھ کے کھائے، وہ پہلے اپنے ہاتھ دھو لے، وہ اپنے سامنے سے کھائے، اور وہ کھانے کے اندر جو ہے وہ اس میں زیادہ اسراف نہ کرے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنا جو ہے اس میں کسی معاملے میں بھی اس کو پسند نہیں فرماتا۔ ایک حدیث پاک میں یہ فرمایا کہ جو برتن ہیں بھرے ہوئے ان میں سے بئس الوعاء قرار دیا، اس پیٹ کو کہ جو بہت بقدر ضرورت اس سے زائد اسے بھر دیا گیا۔ تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سحری کے اندر اس چیز کا خیال رکھیں۔ اور اس میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آداب میں یہ بھی ہے کہ جب ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرنا ہے اور سحری کرنی ہے تو پھر جو رات ہم نے گزاری ہوئی ہے وہ بھی سنت مطہرہ کے مطابق ہو۔ یہ نہیں ہے کہ رات تو ساری غفلت میں گزرے اور اللہ رب العزت کی نافرمانی میں گزرے۔ آج کل ہمارے ہاں
بہت سی ایسی چیزیں رمضان المبارک کے معمولات میں شامل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے جو دینی اور اسلامی مزاج کی حامل نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیے کہ رمضان کی راتوں میں گراؤنڈ سجا دیے جائیں اور فلڈ لائٹ ٹورنامنٹ اس میں رکھ دیے جائیں اور پھر اس میں جو ہے وہ شہری اور دیہات کی سطح پہ ساری رات لوگ میچ کھیلتے رہیں. اگرچہ کھیلنا اچھا عمل ہے کیونکہ اس سے انسان مستعد رہتا ہے، لیکن اس کے کچھ اوقات ہیں، یہ اوقات نہیں ہیں. تو اگر رات عبادت میں گزرے اور پھر انسان اپنی نیند پوری کرے، پھر اس کے بعد وہ سحری میں اٹھے اور سحری کے آداب کا وہ خیال رکھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اس کا روزہ بھی اچھا گزرے گا اور اللہ رب العزت کی رضا کا باعث ہوگا. یہاں پہ ایک بات میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ سحری کے آداب میں سے پھر یہ بھی ہے کہ وہ کھانا کھانے کے بعد اتنا وقت اپنے لیے رکھے کہ وہ وضو کرے، مسواک کرے، اپنے دانت صاف کر لے، تاکہ وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جو ہے وہ نماز کے لیے بر وقت پہنچا ہوا ہو. یہ ہمارے ہاں ایک چیز یہ بھی رائج ہو گئی کہ وہیں کھایا اور وہیں پہ نماز ادا کی اور سو گیا، بیٹھے بیٹھے یا لیٹے ادا کی اور سو گیا. یہ بھی پھر آداب کے خلاف ہو جائے گا، کیونکہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون کے لفظ آئے ہیں کہ جو اس سے غافل ہو جاتے ہیں. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی اگر پیش نظر رکھ لی جائے کہ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی صبح فجر کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے وہ اللہ کے ذمہ کرم پہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اس کے پورے دن کا ذمہ لے لیتا ہے، اس کے کام آسان کر دیتا ہے. تو جس کے کاموں کا ذمہ خود اللہ لے لے اس کا کون سا کام پھر مشکل رہ سکتا ہے؟ تو اس کے کام سنور جاتے ہیں. تو یہ وہ سارے آداب ہیں. پھر جیسا کہ شروع میں مفتی فاروق صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں یہ بتا دیا کہ جو کھانا ہے اس کے اختیار کے اندر بھی جو ہے وہ حسن اختیار سے کام لیا جائے. وہ چٹپٹی چیزیں نہ ہوں، وہ مسالہ دار چیزیں نہ ہوں، بلکہ آج کل تو ہمیں نیوٹریشنسٹ یہ بتاتے ہیں کہ وہ کھانا جو ہے اس میں زیادہ سے زیادہ اس طرح کی کچھ چیزوں کا استعمال کیا جائے جس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ معدے کے لیے بوجھ نہ بنے. اور اس میں بہت سے آج کل پیکج بنا دیے گئے ہیں، چیزیں کو بڑا آسان کر دیا گیا ہے کہ ان میں سے کسی ایک غذا کو فالو کر کے ہم اپنی اس سحری کو زیادہ سے زیادہ جامع. ہمارے ایک بزرگ بڑی خوبصورت بات فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے یار اس کا شکر ادا کیا کرو، اس کا شکر تم ادا ہی نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے معدوں کو زبان نہیں عطا فرمائی، ورنہ ہر روز یہ تمہاری اتنی مذمت کر رہا ہوتا تمہارا معدہ اور احتجاج کر رہا ہوتا تمہاری حرکتوں کے خلاف. بہت ممنون ہوں. جناب فریدی صاحب ارشاد فرمائیے، کلام عطا ہو کوئی. بات ہے یہ بڑے کرینے کی، بات ہے یہ بڑے کرینے کی، بات ہے اپنے دکھڑے سناؤں جا کے انہیں، اپنے دکھڑے سناؤں جا کے انہیں، حاضری ہو اگر مدینے کی، حاضری ہو اگر مدینے کی، حاضری حاضری ہو اگر مدینے کی. ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے، ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے، در بڑا ہو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے،
شاہوں میں کھڑا سجتا ہے ان کا نوکر، وہ تو شاہوں میں کھڑا سجتا ہے۔ ہاں یہ غلامی کہیں کم تر نہیں ہونے دیتی، نوکر زہارا تو شاہوں سے بڑا لگتا ہے، نوکر زہارا تو شاہوں سے بڑا لگتا ہے، نوکر زہارا تو شاہوں سے بڑا لگتا ہے۔ غلام زہارا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، غلام زہارا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، ہمیشہ پنج تنی نسبت ہی میرے کام آئے، ہمیشہ پنج تنی نسبت ہی میرے کام آئے۔ غلام زہارا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، 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 میں تو علی کا نوکر ہوں۔ الحمدللہ الحمدللہ میں تو علی کا نوکر ہوں، میں تو علی کا نوکر ہوں، غلام زہارا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، ہمیشہ پنج تنی نسبت ہی میرے کام آئے، ہمیشہ پنج تنی نسبت ہی میرے کام آئے، ہمیشہ پنج تنی نسبت ہی میرے کام آئے۔ خدا کرے پھر طیبہ سے یہ پیام آئے، خدا کرے پھر طیبہ سے یہ پیام، یہ پیام آئے، خدا کرے پھر طیبہ سے یہ پیام